اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا میرا موضوع ہے قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز۔ ہم سب کی ایک خواہش ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، ان کے سائے میں ہوں، ان کی شفاعت کے امیدوار ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گی کیسے؟ ان کی شفاعت کیسے ممکن ہوگی؟ آئیں ہم سب اس کا جواب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہیں۔ جامع ترمذی ہے، جلد اول ہے، صفحہ 295 296 اور حدیث نمبر ہے 468۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس کی روایت ہے کہ قیامت کے حضور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا رہا۔ یہ دیکھیے، یہ ترمذی کے اندر ہے، اس میں کہا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو درود شریف پڑھتا رہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ قربت رسول کسی مال سے نہیں، کسی منصب سے نہیں، کسی دنیاوی پہچان سے نہیں، بلکہ کثرت درود ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہچان لیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بلا لیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ہم یہی چاہتے ہیں کہ حوض کوثر پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پانی پینا نصیب ہو، اس کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب ہو، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں قیامت میں آپ کا پڑوس ملے۔ لیکن کیسے ہوگا یہ سب جبکہ زبان درود سے تر نہیں، دل دنیا سے بھرا ہوا ہے؟ تو پھر دعویٰ بھی عشق کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب وہی ہے جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ درود کے فائدے، ایک تو کثرت سے درود پڑھنے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ ایک دوسرا فائدہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، سنن نسائی ہے، یہ دیکھیں سنن نسائی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 467 ہے، حدیث نمبر 1278 ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 دفعہ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 خطائیں معاف کرتا ہے اور 10 درجات اس کے بلند کرتا ہے۔ یہ اس کے اندر 1279 ہے، اس کے حدیث کے اندر موجود ہے، اور 10 درجات بھی بلند کرتا ہے۔ درود دل کو نرم کرتا ہے، گناہوں کو دھوتا ہے، نفس کو قابو میں لاتا ہے اور عشق رسول کی شمع روشن کرتا ہے۔ جس دل میں درود بس جائے تو وہ دل بغض سے پاک ہو جاتا ہے، حسد سے پاک ہو جاتا ہے اور دنیاوی محبت سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ جواب بہت سادہ ہے، صرف درود پاک سے۔ درود زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے، درود دل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاتا ہے، اور درود روح کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والا آہستہ آہستہ بدل جاتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، درجات بلند ہو، سچا عشق رسول ہو اور نصیب ہو، سچا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو نصیب ہو، تو کوئی مشکل راستہ نہیں، بس ایک فیصلہ کر لو کہ درود کو زندگی بنا لو، درود کو عادت بنا لو، درود کی چادر اوڑھ لو، اور یہی وہ راستہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، یہی وہ راستہ ہے جس سے رحمت برکتیں ہمیں نازل ہوں گی، یہی وہ راستہ ہے جس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ درجات کہاں بلند ہوں گے؟ جنت کے اندر درجات بلند ہوں گے، کیونکہ قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کے بغیر ممکن نہیں۔ جیسے یہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا عالمین ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں عطا فرما۔